یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہنے لگے کہ محبوب مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ مجھے دنیا میں بھی نجات دے اور آخرت میں بھی نجات عطا کر دے۔ ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کی زندگی بھر کی کوشش یہی ہوتی تھی کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلے جس سے دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے، نجات مل جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی کسی صحابی نے ایسی بات پوچھی ہو جس کا صرف دنیا میں فائدہ ہو۔ وہ ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھتے تھے، دنیا بھی مانگتے تھے لیکن آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو صحابی حضرت عقبہ بن عامر ہیں، کہنے لگے محبوب مجھے کوئی بات بتائیں، من نجات، کن کاموں میں نجات ہے؟ مختصر حدیث ہے، جامع ہے اور اس میں بلائی بڑی ہے، دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ تو صحابی کا سوال تھا محبوب مجھے کوئی ایسے کام بتائیں جس سے مجھے اللہ میری نجات کر دے۔ تو آپ نے 3 کام، بہت مختصر یہ حدیث ہے اور اس میں خیر بہت بڑی ہے، مقصد بہت بڑا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے تو نجات والا عمل چاہیے۔ آپ نے پہلا عمل جو ایک صحابی کو بیان کیا ہے، فرمایا امسک علیک لسانک، اگر نجات چاہتا ہے تو اس زبان کو روک کے رکھ۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کیسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ نے دنیا آخرت کی نجات کو زبان کو کنٹرول کرنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اچھا اگر ہم معاشرے میں دیکھیں نا، خاندانوں میں فساد زبان کی وجہ سے، سیاسی جماعتوں میں فساد زبان کی وجہ سے، مذہبی جماعتوں کی لڑائیاں زبان کی وجہ سے، یعنی جتنی تباہ کاریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے زبان ہے۔ تو محبوب نے کیسی پیاری بات کی ہے، امسک، اس کو روک لے، اگر نجات چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا دنیا میں یہاں پہ ہماری پریس برادری ہے، کوئی جب کسی کے بارے غلط کرے گا نہیں تو حالات کیسے خراب ہوں گے، حالات کیسے بگڑیں گے؟ کوئی برادری میں کسی رشتے دار شریکے کے بارے بات ہی نہ کرے تو کیسے بات غلط ہوگی؟ تو گویا محبوب نے ایک نجات کا ضامن جو حامل ہے، فرمایا امسک علیک لسانک، پہلا کام زبان پہ کنٹرول، اس کو روک کر۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صحابی کو، فرمایا اگر بولنا ہی ہے نا تو اچھا بولنا، اگر اچھا نہیں نہ بول سکتے تو خوش رہنا۔ من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، نہیں کر سکتا تو خاموش رہ لے۔ پنجابی تے سیانے پیڑے کون نالوں تے چپ چنگی، پنجابیاں نے ایویں گلاں نہیں بزرگاں کیتیاں، حدیث ہے اچھا بولو نہیں تو خاموش رہ لو۔ اچھا پہلی بات تو یہ تھی، اور بڑے اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے اور بڑی لمبی اس میں باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل جو صحابی کو بتایا ہے، ہمیں امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ دوسری بات نجات کے لیے، اب نجات تو آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے، غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، بیماریوں سے، قرضوں سے، ٹینشنوں سے، آخرت میں نجات، عذابوں سے، یعنی ہر بندے کو ہی چاہیے۔ تو اس نجات کو پانے کے لیے پہلا عمل زبان پہ کنٹرول۔ دوسری بات فرمایا وابکی علی خطیئتک، سبحان اللہ، فرمایا اگر نجات چاہتا ہے نا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کر۔ کیا بات ہے! اچھا میری زندگی میں 40 سال، 35 سال، 30 سال گزرے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ میں خلوت میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے گناہ یاد آ رہے ہوں اور میں اللہ کے سامنے ڈر پڑا ہوں، میں سجدے میں گر جاؤں، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں بڑی ہوئی ہیں، تو میرا رب ہے، میرے وہ گناہ ہیں جو تجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقین جانیں یہ ایک ایسا عمل ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ساری کائنات کا پانی اگر جہنم میں ڈالے نا تو اس کا گرمی اور شدت کم نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے نا تو یہ مکھی کے پر سے چھوٹا جو آنسو کا قطرہ ہوتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی، اللہ کہتے ہیں میں اس آنکھ کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا جو میرے ڈر سے رو جاتی ہے۔
رو پڑتی ہے وب کی علی خطیئت. بھائیو یقین جانے ضرورت ہے اس عمل کی، آپ کو بھی اور مجھے بھی. اچھا آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، کون ہم میں سے دعویٰ کر سکتا ہے وہ گناہ گار نہیں؟ تو جب گناہ گار ہے تو پھر خلوت میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر رب کو یاد کر کے کبھی کوشش کریں کہ گیلی ہو جائے، تار ہو جائے، کو آنسو ایک ٹپک آئے. آپ فرماتے ہیں وب کی علی خطیئتی کا. اگر نجات چاہتا ہے نا دنیا میں اور آخرت میں، ایک اللہ کے سامنے رویا کرو. ایک نقطے کی بات ہے، جو رب کے سامنے روتا ہے نا اس کو پھر دنیا کے سامنے رونا نہیں پڑتا. جو رب کے سامنے نہیں روتا پھر وہ در در پہ روتا ہے، در در پہ روتا ہے. تو دوسرا عمل فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. تیسری اور آخری بات فرمایا وَلْيَسَوْكَ بَيْتُكَ. اگر نجات چاہتا ہے تو فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کر. نجات کا ضامن. ہمارے فارغ وقتوں میں آؤٹنگ ہوتی ہے، چوک چورستے کلب، میرا مطلب ہے پتہ نہیں کیسے کیسے ہماری پوزیشن ہوتی ہے ہماری بیٹھنے کی، معاملے کرنے کی. وَلْيَسَوْكَ بَيْتُكَ. اگر چاہتا ہے نا اللہ تجھے دنیا آخرت میں نجات دے تو اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں. فارغ وقت چوک میں نہیں چاہیے. فارغ وقت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیر کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، ہاں وہ ایک لائف کا حصہ ہے، لیکن عمومی زندگی میں فارغ وقت ہو وہ گھر میں بسر کریں، بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں. آپ فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں کوئی بندہ چاہتا ہے نا اللہ مجھے فتنوں سے بچائے، آپ فرماتے ہیں صحابہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ. تین باتیں بھائیو مختصر جامع میرے سچے نبی نے علیہ السلام نے. اب دیکھنا صحابی نے پوچھا نجات مل جائے تو آپ نے زیادہ نہیں بھی 50 100 200 گلا نہیں دسیاں، صرف 3 باتیں بتائی، صرف 3. فرمایا 3 پہ عمل کر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی. پہلے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں زبان پہ کنٹرول، دوسرے نمبر پہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اور تیسرے نمبر پہ فارغ وقت اپنے گھر میں گزارنا. سچے نبی نے فرمایا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو عمل تو کر لے اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا اور آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم تیری محبت میں اور اپنے سچے نبی کی محبت میں یہاں پہ جستجو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اللہ اس کے بدلے میں صرف اور صرف تیری رضا چاہتے ہیں اور قیامت والے دن سچے نبی کی ہمسائیگی چاہتے ہیں. سچے نبی کی قیامت والے دن قربت چاہتے ہیں، آپ کی نزدیکی چاہتے ہیں. حوض کوثر سے اپنے سچے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر چاہتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دے، فضل کر دے. ہمارے ملک پاکستان پہ یا اللہ تو رحم فرما، کرونا کا خاتمہ کر دے، ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا دے، خیر اور بلائی والا ملک بنا دے، رحمتوں والا ملک بنا دے. اللہ ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما، مقروض ہے تو قرضے دور فرما، کوئی اللہ بیمار ہے تو بیماری دور فرما، سب بیماروں کی بیماریاں دور فرما. جوید میراج صاحب کے والد صاحب کو شفا دے دے، اور بھی ہم جتنے بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے عزا کارب ہے، کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما. جس طرح اس صحابی نے پوچھا نجات کا، اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نجات نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ